اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی ہمارے چونکہ کمپلیٹ ہو چکے تھے اور نورانی قاعدے کے بھی کچھ لیسنز جو ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں اس چینل پر۔ آج ہم پڑھیں گے تجوید کا ایک کورس میں نے مرتب کیا ہے، جس کو ہم ترتیب سے انشاءاللہ قسط نمبر 1، قسط نمبر 2، قسط نمبر 3 اس انداز سے اپلوڈ کریں گے۔ آج اس کی پہلی قسط ہے تجوید کی، اور وہ ہے موٹے حروف کے حوالے سے، جس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یا انگلش کے اندر جو ہے وہ بولڈ لیٹرز کہتے ہیں۔ یعنی حروف تہجی جو ہیں الف سے لے کے یا تک، ان میں ایسے وہ حروف کے جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ حروف کون کون سے ہیں اور ان کو کب موٹا کرنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، وہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آج ڈسکس کریں گے۔ موٹے حروف کے حوالے سے جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موٹے حروف ٹوٹل جو ہیں وہ 10 ہیں کاؤنٹنگ میں، یعنی کہ 10 حروف ایسے ہیں حروف تہجی کے اندر الف سے لے کے یا تک، جن کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جن کو بولڈ پڑھنا ہوتا ہے۔ اور ان 10 حروف کو ہم 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ ان کی وجہ کیا ہے وہ آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا۔ یعنی کہ 10 موٹے حروف ہیں، ان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم نے 7 حروف رکھنے ہیں، یہ والے 7 حروف ہم نے اس میں رکھنے ہیں پہلے گروپ میں، جن کو ملا کے ہم پڑھیں گے خصا، ضغطن، کل، خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف اور وا۔ یعنی کہ یہ جو 7 حروف ہیں، ان کو ہم نے پہلے حصے میں یا پہلے گروپ میں رکھنا ہے۔ ان کو ہم پہلے گروپ میں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ، چاہے ان کے اوپر زبر آئے، چاہے زیر آئے، پیش آئے، یا ان کے اوپر ملانے والا کوئی نشان ہو، جزم ہو، شد ہو، کوئی بھی یعنی کہ نشان ان کے اوپر آ جائے، ان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ موٹا ہی کر کے پڑھنا ہے، کبھی ان کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے ان کو ہم نے پہلے گروپ کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ دوسرے گروپ کے اندر یہ 3 حروف جو ہے وہ ہم رکھیں گے، جو ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے گروپ کے اندر ہم 3 حروف رکھیں گے، الف، لام اور را۔ اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ پہلی بات تو اس حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ ان کو دوسرے گروپ میں ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ان تینوں حروف کو بعض دفعہ ہم موٹا پڑھتے ہیں اور بعض جگہوں پہ ہم نے ان کو باریک پڑھنا ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ جو پہلے حصے میں 7 حروف تھے وہ تو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے تھے، لیکن یہ جو 3 حروف ہیں ان کو بعض دفعہ ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور بعض دفعہ ان کو باریک پڑھنا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو ایک علیحدہ پارٹ کے اندر یا ڈیوائیڈ کر کے دوسرے حصے میں یا دوسرے گروپ میں ہم نے ان کو رکھ دیا ہے۔ اب کب ان کو موٹا پڑھنا ہے، کب باریک، وہ ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں الف کی طرف۔ الف جو ہے وہ اس وقت موٹی پڑھی جائے گی جب اس سے پہلے وہ 7 حروف جو پہلے گروپ والے ہیں، خصا، ضغطن، کظ، اور دوسرے گروپ میں جو را ہے، یہ 8 حروف اگر اس سے پہلے آ جائیں الف سے پہلے، تو الف کو جو ہے وہ ان موٹے حروف کے ساتھ الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے میں یہاں ایک مثال بھی آپ کو 1-2 دے دیتا ہوں، جیسے را الف زبر را۔ اب جو الف را کے بعد آ رہی ہے یہ بھی را کے ساتھ موٹی ہو رہی ہے، تو یہ الف یعنی کہ اس وقت موٹا ہوگا جب موٹے حروف کے فوراً بعد یہ آئے گا۔ اور اسی طرح سے ایک مثال یہ ہے صاد الف زبر صا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب را کو آپ نے کہا کہ ہمیشہ موٹی نہیں پڑھی جانی، تو الف سے پہلے را جب باریک پڑھی جائے گی تو پھر الف کا کیا بنے گا؟ تو اس وقت تو را موٹی ہوگی ہی نہیں، تو میں نے کہا موٹے حروف سے پہلے، یعنی کہ جب الف سے پچھلے حرف کو موٹا پڑھا جا رہا ہوگا تو اس وقت الف ساتھ موٹی کی جائے گی۔ اور ویسے بھی را کے باریک اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور بعد میں اگر الف ہوئی تو وہ اس الف کی تو کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا، اس الف کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر موٹا کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ جو آپ کے ذہن میں یعنی سوال یہ ابھر سکتا ہے وہ یہاں پر زائل ہو جائے گا اس جواب سے۔ تو یہ ڈیٹیل ہمارے سامنے آ گئی کہ الف کو اس وقت ہم موٹا پڑھیں گے جب الف سے پہلے وہ 7 حروف جو پہلے گروپ والے ہیں اور دوسرے گروپ میں جو را ہے، یہ 8 حروف اگر پہلے آ جائیں گے فوراً ان کے بعد، یعنی الف آ رہی ہوئی، ان 8 حروف کے فوراً بعد اگر الف آ رہی ہوئی تو اس الف کو ان موٹے حروف کے ساتھ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں لام کی طرف کہ لام کو کب ہم نے باریک پڑھنا ہے اور کب اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ الف جو ہے سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ صرف اللہ کے نام کا درمیان والا جو لام ہے صرف وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی لام ہم نے موٹا نہیں پڑھنا۔
جہاں پر بھی لام آئے گا اس کو باقی جگہوں پہ باریک پڑھیں گے۔ لیکن اب اللہ کے نام کے درمیان والا جو لام ہے وہ بھی ہمیشہ موٹا نہیں پڑھا جاتا، وہ بھی اس صورت میں موٹا پڑھا جائے گا جب اس سے پچھلے حرف کے اوپر یا تو زبر ہوگی یا پیش ہوگی، یعنی لام سے پچھلے جو کوئی بھی حرف ہوگا اس کے اوپر زبر یا پیش ہوئی تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، یعنی کہ اس کے درمیان والی لام کو موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر اس سے پچھلے حرف کے اوپر جو ہے وہ یعنی اس کے نیچے جو ہے وہ زیر آ رہی ہوئی تو پھر ہم اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، یعنی اس کے درمیان والی جو لام ہے اس کو اس صورت میں موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، پہلا کلمہ سب کو آتا ہے لا الہ الا اللہ، اب الا اللہ، یہ اللہ کے لام سے جو پچھلا حرف ہے، لام ہے پیچھے، اس کے اوپر زبر آ رہی ہے تو اللہ کے نام کے درمیان والی لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے الا اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نام کے پیچھے اگر پیش آ رہی ہوئی تو پھر بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، جیسے اسی کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، اب اللہ کے نام سے پیچھے لام ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے نام لام کو جو درمیان والی ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ ایسے ہی بعض جگہوں پہ جو ہے وہ آپ اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھیں گے، وہ کب پڑھیں گے کہ جب آپ اللہ کے نام سے جو پچھلا حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہوئی، جیسے بسم اللہ تو سب کو آتی ہے، اسی کی مثال ہم لے لیتے ہیں بسم اللہ، یہ اب دیکھیں اللہ کے نام سے پیچھے میم آ رہی ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو زیر ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کا نام جو ہے وہ باریک پڑھا جا رہا ہے، یعنی اس کے اللہ کے نام کی جو درمیان والی لام ہے اس کو اس لیے ہم باریک پڑھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے زیر ہے۔ تو یہ دونوں مثالوں سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی کہ لام جو ہے وہ اللہ کے نام کا درمیان والا جو لام ہے صرف وہ موٹا ہوگا، اور وہ بھی اس صورت میں موٹا ہوگا جب اس سے پیچھے زبر یا پیش ہوگی، اگر پیچھے زیر ہوئی تو وہ بھی موٹا نہیں پڑھیں گے۔ آگے تیسرا جو لیٹر ہے وہ آ جاتا ہے، اور آخری لیٹر جو بولڈ لیٹرز ہیں، موٹے حروف ہیں، ان میں آخری جو حرف ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہ ہے را۔ اب را کو بھی بعض دفعہ ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، بعض دفعہ باریک پڑھیں گے۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر را کے اوپر کوئی نشان ہوا، اوپر نشان یہی ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر زبر ہوگی، یا اس کے اوپر پیش ہوگی، یا اس کے اوپر دو زبر ہوں گی، یا اس کے اوپر دو پیش ہوں گی، یا کھڑی زبر ہوگی، یا الٹا پیش ہوگی۔ یہ 6 یعنی کہ نشانات ہیں جو را کے اوپر آ سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر آئیں گے نشان، نیچے نہیں، اوپر نشان آئیں۔ تو اوپر والے جو نشان ہیں یہ 6 ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی بھی نشان را کے اوپر آ گیا تو ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر نیچے والے جو نشانات ہیں جیسے 2 زیر ہو گئیں، کھڑی زیر ہو گئی، 1 زیر ہو گئی، اگر یہ نشان 3 اگر آ گئے تو پھر ہم اس کو را کو باریک پڑھیں گے۔ یعنی کہ دوسرے انداز سے آپ اس کو صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اگر را کے اوپر کوئی نشان آیا تو اس کو موٹا، نیچے کوئی نشان آیا تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب ایک اس میں جو بات رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اگر را کے اوپر بھی نشان کوئی نہ ہوا، نیچے بھی کوئی نہ ہوا، بلکہ اس کے اوپر ملانے والا نشان ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم نے پچھلے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر پچھلے حرف کے اوپر یعنی را کے اوپر جزم ہو، ملانے والا نشان ہو، اور پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر بھی را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوئی تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ میں مثال کے لیے یہاں 1-2 مثالیں بھی میں نے لگا دی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ را کو باریک پڑھا جا رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ان موٹے حروف کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹوٹل موٹے حروف جو ہیں وہ 10 ہیں، جن کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے 7 حروف رکھنے ہیں، خصہ، ضغطن، قز، اور دوسرے حصے کے اندر ہم نے 3 حروف رکھنے ہیں، الف، لام، را۔ الف کو ہم نے موٹا اس صورت میں کرنا ہے جب اس سے پیچھے موٹے حروف میں سے کوئی آ رہا ہوا، لام کو اس وقت موٹا کریں گے جب لفظ اللہ کا درمیان والا لام اور اس سے پیچھے زبر یا پیش ہوئی، تو پھر اللہ کا نام کا وہ جو درمیان والا لام ہے وہ موٹا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی لام موٹا نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ را ہے، را کے اوپر اگر کوئی نشان آ رہا ہوا اس کو موٹا پڑھیں گے، نیچے ہوا تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اگر اس کے اوپر بھی اور نیچے بھی کوئی نشان نہ ہوا تو پھر پچھلے نشان کو دیکھیں گے کہ پیچھے اگر اوپر کوئی نشان ہوا یعنی زبر یا پیش تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر پیچھے اس کے زیر ہوئی تو پھر اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے
یعنی کہ پریکٹس بھی کر لینی ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کے متصل بعد ویڈیو ایسی بناؤں کہ جس کے اوپر چند مثالیں لے کے آؤں اور ان کو آپ کو اچھی طرح سے پڑھنے کا طریقہ بتاؤں، پریکٹس کرواؤں کہ ان موٹے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کہاں کہاں یہ آ رہے ہیں ان مثالوں میں۔ یہاں کچھ تو میں نے مثالیں ساتھ ساتھ بتا دی ہیں، لیکن جو پڑھنے کیسے ہیں، پریکٹس کیسے کرنی ہے، اصل تو پریکٹیکل ہے نا، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے متصل بعد ایک ویڈیو میں بناؤں گا جس میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں گا کہ کب موٹے حروف کو ہم نے موٹا پڑھا ہے اور کیسے پڑھا ہے، اور باریک ان کو یہ جو تین ہیں ان کو کب ہم نے باریک پڑھا ہے اور کیسے پڑھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔